اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 25 دسمبر ہے اور دنیا بھر میں ایک تہوار کرسمس کے نام پر منایا جاتا ہے۔ اس کرسمس کی تاریخی حیثیت کیا ہے اور شرعی لحاظ سے اس کا کیا حکم ہے، آج کے اس چھوٹی سی مجلس میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز، اس کے معنی کیا ہے؟ معنی، کرس کے معنی ہے حضرت عیسیٰ، ماس کے معنی ہے جمع ہونا، اور ڈے کے معنی ہے دن۔ تو حضرت عیسیٰ کے پیدائش کے دن پر اجتماع کا دن، یہ ہے اس کے کرسمس کے حقیقی معنی۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ 25 تاریخ کو کیا ایکچول میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا دن ہے، اور کیا یہی تاریخ صحیح ہے، اس کے علاوہ کوئی تاریخ نہیں ہے، یا اس میں بھی اختلافات ہے، اصل لوگوں کو پتہ ہی نہیں؟ تو قاموس الکتاب میں اور مذہبی لٹریچر کے اندر اس سلسلے میں کئی تاریخیں آئی۔ کچھ لوگ 24 دسمبر کو مناتے ہیں، مائیکل ہارٹ نے 6 دسمبر کا لکھا ہے، مشرقی آرتھوڈکس کلیسا 6 جنوری کو مانتی ہے، ارمنی کلیسا 19 کو مانتی ہے، رومن کیتھولک 25 کو مانتی ہے، اور اس سلسلے میں ایک رائے تو یہ ہے کہ 3 صدیوں تک لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کب ہے اور کون سی تاریخ میں ہے۔ یہ 3 صدیوں کے بعد شروع کی گئی ایک چیز ہے۔ ایک جگہ کتاب میں یہ لکھا ہے کہ 400 سال کے بعد اس کا اندازہ ہوا۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس کی آتھینٹسٹی میں، پریزرویشن میں ہی اتنے سارے کنفلکٹس ہیں، اتنے سارے جھگڑے ہیں۔ کوئی 5 کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی 19 کہہ رہا ہے، کوئی 25 کہہ رہا ہے، کچھ لوگ مئی میں مانتے ہیں، اس میں مانتے ہی نہیں ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ تاریخی لحاظ سے یہ کتنا کچمبر بنا ہوا ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ پیدائش کب ہوئی ہے۔ حالانکہ اصلی لحاظ سے دیکھا جائے کہ ہدایت اس پیدائش کے دن پر تو موقوف نہیں ہے۔ اگر عیسائیوں کے یہاں یہ دن کو منایا جاتا ہے تو ہدایت کسی دن پر ان کے یہاں موقوف نہیں ہے، نہ ہمارے یہاں موقوف ہے، لیکن پھر بھی اس کو سیلیبریشن کی ایک چیز بنایا گیا تو وہ بھی تو کم از کم آتھینٹک ہونا چاہیے نا، بنیادی حیثیت رکھنی چاہیے۔ وہ بھی ان کے پاس مکمل حفاظت نہیں ہے کہ اتنی ساری آرائیں ان کی کتابوں میں اور ان کے حوالوں میں موجود ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے۔ پھر آخر یہ ہے کیا، منایا کیوں جاتا ہے؟ تو ایک جگہ لکھا ہے کہ جب موم بتی کی شروعات ہوئی تھی، یعنی پہلے تو تیل ڈال کر کے چراغ جلایا جاتا تھا، پھر ایک آدمی کو موم بتی کی کہیں سے اس کی معلومات نکلی، اس کی کھوج نکلی، تو اس نے اس کو عام کرنے کے لیے کہ بھائی لوگ یہ تیل والا چراغ جلانا چھوڑ دیں، بن تیل کے چراغ یعنی موم بتی کو جلانا شروع کر دیں۔ اس کا ایک دوست پاپ تھا، پادری تھا، تو اس سے کہا کہ بھائی اس کو عام کرو، اب اس کا بزنس کرو کچھ۔ تو اس نے کہا کہ اس کو مذہب سے جوڑ دو، یعنی اس 25 دسمبر سے اس کے ساتھ جوڑ دو، اس میں موم بتی جلایا جانا، ایک ٹری لگانا وغیرہ۔ تو اس طریقے سے یہ چیز مذہب کے نام پر خوب چلتی۔ دیکھیے، جو ناریل کہیں نہیں کھایا جاتا وہ مندر میں چل جاتا ہے، جو چادر کہیں نہیں چلتی وہ مزاروں پہ چل جاتی ہے۔ تو مذہب سے جو چیز جڑ جاتی ہے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے اور وہ چیز چلنے لگ جاتی ہے۔ تو اس زمانے میں بادشاہوں نے کئی ہزار اس کو خرید کر کے بادشاہ کی نگرانی میں تقسیم کیا گیا اور ایک قسم کا سیلیبریشن کا ماحول بنایا گیا۔ تو یہ ہے اس کی تاریخی حیثیت۔ اس تاریخ کے اندر آج بھی 25 دسمبر کو 2017 کی رپورٹ کے مطابق 70 لاکھ کرسمس ٹری اس میں بنائے جاتے ہیں اور اس کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ 150 ملین پاؤنڈ خرچ ہوتے ہیں، 200 ملین بلب جلائے جاتے ہیں، 14 ارب ڈالر جو سال بھر میں شراب پی جاتی ہے ان میں سے بڑا حصہ ان 2 راتوں میں ہوتی ہے، یعنی 25 دسمبر کی اور 1 جنوری کی۔ 10 لاکھ جھگڑوں کے واقعات شراب پی کر ان راتوں میں رپورٹ کیے گئے ہیں۔ 19,000 ریپ کے کیسز ان راتوں میں پیش آئے ہیں۔ اسی طریقے سے $300 بلین خرچ کا ایک تخمینہ لگایا گیا ہے، اور 33% جو مانع حمل ادویات کھائی جاتی ہے، یعنی جس سے حمل رک جائے، ان میں سے 33% ان 2 راتوں میں یعنی 25 دسمبر اور 1 جنوری کے راتوں میں خریدا جاتا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ ایک دن کتنے ساری خرابیوں کا، جھگڑوں کا، شراب کا، ریپ کا ذریعہ بن رہا ہے۔ یہ ایک دن، یہ 25 دسمبر اور 1 تاریخ، ان 2 دنوں کے اندر 33% حمل کو روکنے کی گولیاں بیچی جاتی ہیں۔ پھر اس کے ساتھ جو جمعہ منسلک ہوتا ہے 25 دسمبر کے ساتھ، اس کو بلیک فرائیڈے منایا جاتا ہے کہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے۔ اب ہمارے اسلامی نظریے سے بھی بالکل متصادم اور ٹکراؤ کی چیز ہے۔
حضرت ہمارے نظریے میں اور ہمارے ورلڈ ویو کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے اور قیامت کے قریب وہ واپس آئیں گے، اور یہی بات قرآن کریم میں بھی ہے۔ لیکن اس نظریے کے مطابق تو حضرت عیسیٰ کی وفات ہو رہی ہے، اس لحاظ سے بھی یہ شریعت کے بالکل متصادم ہے، بالکل مقابل ہے اور اپوزٹ چیز ہے۔ دوسری بات، حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا دن اور وہ اس طور پر وہ لوگ مناتے ہیں، یہ تو تاریخی حیثیت تھی۔ اب شرعی لحاظ سے سب سے پہلی چیز، اللہ لم یلد ولم یولد ہے، نہ اس کا باپ ہے نہ بیٹا، تو لہذا اب وہ لوگ جو مناتے ہیں اس 25 تاریخ کو، وہ اس طور پہ مناتے ہیں کہ یہ 25 تاریخ کو اللہ تعالیٰ کے بیٹے حضرت عیسیٰ کی پیدائش۔ اب یہ آپ بتائیں کہ کیا یہ چیز اسلامی نظریے کے خلاف ہے یا نہیں ہے، اور کیا یہ چیز متصادم شریعت ہے یا نہیں ہے؟ ہمارا نظریہ تو یہ ہے کہ اللہ کا نہ کوئی باپ ہے نہ بیٹا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب سے پاک ہے، اور یہاں اس نظریے کی تائید ہو رہی ہے اور اس برائی میں ہم اور آپ شرکت کر رہے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے سمجھا جائے گا۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے، جیسے ہمارے یہاں 15 اگست کو یوم آزادی منایا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص 14 اگست کو آزادی منایا جائے تو کیا ہندوستان کی حکومت اس کو برداشت کرے گی؟ کیا یہ پاکستان کے ساتھ یہ اس کے ساتھ محبت نہیں شمار کی جائے گی، یا اس حکومت کو پسند کرنا نہیں شمار کیا جائے گا؟ اور کیا حکومت اور یہاں کی پولیس انتظامیہ اس کو برداشت کر لے گی؟ یہ ایسے ہی ہے کہ یہ چیز تو عیسائیوں کی ہے، ان کے ورلڈ ویو کی ہے، ان کے نظریات کی چیز ہے۔ اب وہی چیز ہم مسلمانوں نے ایڈاپٹ کرنی شروع کر دی ہے کہ جن تاریخوں کو وہ مناتے ہیں ہم نے منانا شروع کر دیا، جن دنوں کو وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں ہم نے سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیا۔ جیسے کٹورا کٹ کسی نے کیا تو سب نے کٹورا کٹ کرنا شروع کر دیا، جس قسم کے انہوں نے کپڑے پہنے ہم نے ان کی نقالی شروع کر دی۔ تو ہم ہر لحاظ سے کاپی کرتے چلے جا رہے ہیں دوسرے مذہب کو، حالانکہ حضور نے فرمایا کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں کا سمجھا جائے گا۔ اور اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپتی ظاہر کی ہے، ناپسندیدگی ظاہر کی ہے کہ دوسرے قوم کی مشابہت نہیں اختیار کرنی ہے، بلکہ آپ ذرا احادیث میں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں غور کریں گے تو ایک تفصیلی چیزیں نظر آتی چلی جائے گی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک چیز میں جہاں مشابہت قائم ہو رہی تھی، سملرٹیز پیدا ہو رہی تھی، ذرا سی شکل بھی بن رہی تھی اگر کہیں پر، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ممانعت فرما دی، منع کیا، پروہیبٹڈ کیا۔ مثال کے طور پر اذان کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے آتے تھے تو سب صحابہ جمع ہو جاتے تھے، اذان کا کوئی سسٹم نہیں تھا، تو لوگوں نے بات کی کہ کچھ نے کہا کہ ناقوس بجا دیا جائے، لوگ آ جایا کریں۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو نصارہ یعنی عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نرسنگھا کا بجایا جائے، حضور نے منع فرمایا کہ نہیں، یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے۔ تو اس کے بعد صحابہ اسی فکر اور سوچ کے ساتھ گھر گئے ہیں، اور ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت عمر کو، ان دونوں صحابیوں کو خواب آیا اور اذان کی سارے الفاظ اس میں سکھائے گئے، بتائے گئے اس کی، اور وہ حضرت کو خواب یاد بھی رہا، اگلے دن آ کر کے بتایا تو حضور نے کہا کہ نہ ہم نصارے کے راستے کو اختیار کریں گے نہ ہم یہودی کے راستے کو اختیار کریں گے، اللہ نے ہمیں اپنے کلمات دے دیے ہیں، اذان جب بھی ہو تم لوگ نماز کے لیے جمع ہو جایا کرو، یہی ہمارا اعلان ہوگا۔ تو دیکھیے ذرا سی مشابہت پیدا ہو رہی تھی کہ یہ ناقوس بجا لیا کریں، حضور نے منع کیا نہیں کہ یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، ہم اس طریقے کو اختیار نہیں کریں گے۔ نرسنگھا بجانے میں یہودیوں سے مشابہت اختیار کر رہے تھے، حضور نے منع فرمایا اور اپنا ایک سسٹم دیا کہ اذان کے ذریعے سے ہم لوگ نماز میں آ جایا کریں۔ اسی طریقے سے آپ نماز کے اندر آ جائیے، نماز میں 3 وقتوں میں نماز منع کیا گیا ہے، طلوع کے وقت، زوال کے وقت، آفتاب کے وقت۔ سورج جب طلوع ہوتا ہے، جب ڈھلنے لگ جاتا ہے اور جب ڈوبتا ہے، ان موقعوں پر دوسرے اقوام مجوسیوں میں اور ایران اور فارس کی قوموں کے اندر اس وقت عبادت کا مزاج تھا، تو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے اس کو منع کر دیا گیا کہ جس وقت وہ سورج ڈھلنے کے وقت جب عبادت کرتے ہیں اور تم بھی عبادت کرو گے تو تم دونوں میں کوئی فرق نہیں سمجھ میں آئے گا، لگے گا دونوں ایک ہی راستے پر ہیں، دونوں ایک ہی قسم کی عبادت کر رہے ہیں، اس لیے ان 3 وقتوں پر منع کر دیا گیا، نماز جیسی عبادت بھی منع کر دی گئی ہے۔ ایک اور جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسلموا تسلیمۃ الیہود والنصارى، کہ یہود اور نصارہ کی طرح سلام مت کیا کرو، ان کے سے سلام میں بھی اگر مشابہت پیدا ہو رہی تھی تو حضور نے منع فرمایا کہ وہ سلام نہیں، ہمارے اپنا سلام ہے، ہمارے پاس اپنا سسٹم ہے، ہماری اپنی آئیڈیالوجی ہے، ہمارے پاس اپنا ایک اسٹینڈرڈ ہے، ہم اس اسٹینڈرڈ کو فالو کریں گے۔ یہاں تک کہ فرمایا لا تقوموا کما یقوم الاعاجم، کہ جس طریقے سے یہ عجم کے لوگ کسی کے سلام میں اور تحیے میں استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تم مت کھڑا ہوا کرو، تم بیٹھے ہی رہا کرو۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات کتنی ناپسند ہے کہ یہود اور نصارہ کی مشابہت اور ان کی نقالی کی جائے، ان کے رسوم کی، ان کی عبادات کی، اور ان کے ایک ایک چیز پر جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا نظر آتا تھا کہ یہ سملرٹیز پیدا ہو رہی تھی، حضور نے جھٹ منع فرمایا کہ یہ کام نہیں ہوگا۔ چنانچہ ایک اور موقع پر عقیقے کے سلسلے میں حضور نے فرمایا اجعلوا الخلوق مکان الدم۔ اس وقت جاہلیت میں عادت یہ تھی
کہ جب بچے کی پیدائش ہوتی تھی اس کے بعد عقیقہ ہوتا ہے نام رکھنے کے بعد، تو عقیقے کے درمیان جب جانور کو ذبح کیا جاتا تھا تو اس کے خون کو کسی کپاسی میں لگا کر بچے کے سر پہ لگا دیا جاتا تھا۔ تو حضور نے منع فرمایا کہ نہیں، اس کی جگہ تم خوشبو کوئی زعفران وغیرہ بچے کے سر میں لگا دیا کرو، تم اس طریقے سے مت کرو جس طریقے سے یہود و نصارہ کرتے ہیں۔ حج کے سلسلے میں بہت سے احکام تھے جو پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اشارہ فرمایا کہ یہ طریقہ یہود اور نصارہ کا ہے، ہم یہ طریقہ مشرکین مکہ کا ہے، ہم اس کو نہیں اختیار کریں گے۔ یہود کی عادت تھی افطار میں بہت دیر کر دیا کرتے تھے، حضور نے فرمایا کہ ہماری امت افطار میں جلدی کیا کرے گی، تو یہاں پہ بھی سملرٹیز پیدا ہو رہی تھی کہ ہم بھی دیر سے کرنے لگے، حضور نے منع فرمایا کہ وہ دیر سے کرتے ہیں، ہم جلدی کریں گے۔ محرم کے روزوں کے سلسلے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ محرم کے روزے رکھتے تھے، مدینے میں جب آئے ہیں اور کئی سال روزے رکھے ہیں، بعد میں معلوم یہ چلا کہ یہ لوگ 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی اس دن میں روزہ رکھتے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آئندہ سال کے روزوں میں 10 کے ساتھ 9 کا ملا لو یا 10 کے ساتھ 11 کا ملا لو۔ حالانکہ روزہ عبادت ہے، عبادت ہے، جب عبادت میں سملرٹیز پیدا ہو رہی تھی، ایک جیسا نظر آ رہا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قومی امتیاز کو، اپنی قومی نشانیوں کو اور قومی علامات کو، عبادات کو الگ کیا اور کہا کہ نہیں، وہ صرف ایک دن کا رکھتے ہیں، ہم مخالفتاً اور ہم کو ان جیسے نظر نہ آئے، اس لیے 2 دن کا رکھوایا ہے کہ اس 10 کے ساتھ 9 کا ملا لیا جائے۔ اسی طریقے سے ایک صحابی ٹیک لگا کر نماز پڑھ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ یہ ٹیک لگا کر پڑھنا یہودیوں کا طریقہ ہے، آپ ٹیک لگا کر نماز نہ پڑھیں۔ اسی طریقے سے ایک جگہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کا حکم دیا۔ بلوغت کے بعد سب سے بڑا اور ابتدائی چیز ہے وہ طہارت کے احکام ہے۔ تو اس زمانے میں عورتیں بیٹھ کر پیشاب کرتی تھی اور مرد کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے، حضور نے فرمایا کہ مرد بھی بیٹھ کر کے گئے، حالانکہ اس پر بڑا واویلا مچا، بڑے اعتراضات ہوئے کہ دیکھو یہ ہم کو عورتوں کی طرح بیٹھ کر پیشاب کرنے کا کہہ رہے ہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی پرواہ نہیں کی اور کہا کہ ہمارے دین میں بیٹھ کر پیشاب و پاخانہ کرنا ہے۔ ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑھی کے رنگنے کے سلسلے میں یہودیوں کے یہاں بالکل ناجائز اور حرام تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم ان کی مخالفت میں جب داڑیاں سفید ہو تو اس کو رنگ لیا کرو، تو داڑھیوں کے رنگنے میں بھی مخالفت کروائی ہے۔ دھوتی اور شلوار کے سلسلے میں یہ لوگ دھوتی کو تو ٹھیک سمجھتے تھے یہود و نصارہ، لیکن شلوار کو ٹھیک نہیں سمجھتے تھے، حضور نے فرمایا تم دھوتی بھی پہنو اور شلوار بھی پہنو، اس طریقے سے اس میں مخالفت کروائی ہے اور ممانعت فرمائی کہ اور مشابہت نہیں پیدا ہونے دیا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ نے پوچھا کہ حضرت یہودی موضوع میں تو نماز پڑھ لیتے ہیں، جوتوں میں نماز نہیں پڑھتے بشرطے کہ پاک ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم موضوع پر بھی پڑھ لیا کرو اور جوتے میں بھی پڑھ لیا کرو اگر وہ پاک ہوں تو اس طریقے سے آپ دیکھیے کئی سارے واقعات صحابہ کے زمانے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئے ہیں اور آپ نے جگہ جگہ پر مخالفت کی ہے، ممانعت کی ہے، اور یہی بات سورہ فاتحہ میں بھی ذکر کی گئی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ نہ مغضوب علیہم قوم کے راستے پہ چلنا ہے، نہ گمراہ لوگوں کے راستے پر، یعنی نہ یہودیوں کے راستے پہ چلنا ہے، نہ عیسائیوں کے راستے پہ چلنا ہے۔ یہ پہلا وہ کلام ہے جو ہر نماز میں دہرایا جاتا ہے، جس قوم کو نماز کی ہر رکعت میں یہ پیغام دیا گیا کہ نہ یہودیوں کے راستے پر چلو، نہ عیسائیوں کے راستے پر چلو، اگر وہ قوم بھی ان کے جیسے کپڑے، ان کے جیسے بال، ان کے جیسے نیو ایئر کے نائٹ منانا، 25 دسمبر کو منانا اور اسی طریقے سے چلڈرنس ڈے منانا، ہمارے ہاں ہر دن بچے کا دن ہے، ہر دن ماں کا دن ہے، ہر دن ماں کی خدمت کرنی ہے، ہمارے پاس تو اپنا سسٹم نظام ہے۔ اس لیے ایک تو یہ 25 دسمبر تاریخی طور پر ثابت نہیں ہے، ان کے یہاں اتنے اقوال ہیں جو میں نے ابھی آپ کو لسٹ بتائی ہے۔ دوسری بات شرعی لحاظ سے بھی ہمارے نظریے کے، ہمارے ورلڈ ویو کے بھی خلاف ہے، اس لیے ہر مسلمان کو احتراز کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شرکیہ کاموں سے اور بدعات کے کاموں سے، خرافات سے، یہود و نصارہ کی نقالی کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔